کبھی آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ دن رات محنت کے باوجود آپ کا رزق مٹھی میں ریت کی طرح پھسل جاتا ہے؟ گھر سے بیماری یا لڑائی جانے کا نام نہیں لیتی۔ خبردار، جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بستر کے نیچے سرہانے پر کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا، اور وہی آپ کی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ آج میں آپ کے پاس ایک ایسا قدیم راز دینے والا ہوں جس میں صرف ایک گلاس پانی اور آپ کے کچن میں موجود ایک معمولی سی چیز آپ کی قسمت کی بندشوں کو ہمیشہ کے لیے کاٹ سکتی ہے۔ آخر وہ کون سا ایسا عمل ہے جسے کرنے کے بعد راتوں رات حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ چلے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ سادہ سا پانی جو آپ روزانہ پیتے ہیں، اگر اسے خاص وقت پر ایک خاص ترتیب اور روحانی طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ آپ کی قسمت کی لکیروں میں چھپی ہوئی گرد کو بھی دھو سکتا ہے۔ اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ قدیم راز ہے جو صدیوں سے سینہ بسینہ اولیاء اور بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہم اپنی ان چھوٹی مگر طاقتور حقیقتوں کو بھول چکے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ وہ پر اسرار وقت ہے جب انسان کا دماغ اور وہ سب سے زیادہ کمزور اور حساس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جب منفی طاقتیں، برے خیالات، وسوف سے اور اللہ نہ کرے جادو یا نظر بد کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن گھبرائیں نہیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا نیاب عمل بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی راتوں کو ایک مضبوط حصار میں لے لے گا، بلکہ آپ کی صبح کو اتنا روشن اور پرومیننٹ بنا دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ شاید آپ سن کر سوچیں گے کہ واقعی اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنا بڑا سر چھپا ہوا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پانی اللہ پاک کی وہ عظیم نعمت ہے جس میں جذب کرنے کی صلاحیت کائنات کی ہر دوسری چیز سے زیادہ ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی واٹر میموری کے نام سے یہ مانتی ہے کہ ہمارے بزرگ تو صدیوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پانی پر جو پڑا جائے یا جو بھی سوچا جائے، پانی ویسی ہی تاثیر پکڑ لیتا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسے پوری توجہ، دلی لگن سے سینے اور ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں اتار لیجئے، کیونکہ یہ کوئی معمولی ٹوٹکا نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا عمل ہے۔ جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے وضو کریں، کیونکہ وضو انسان کے گرد نور کا ایک ایسا حالہ بنا دیتا ہے جسے کوئی شیطانی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ پھر ایک صاف ستھرا برتن لیں، بہتر ہے کہ وہ برتن کانچ کا ہو یا مٹی کا ہو تاکہ فطرت کے قریب رہیں۔ اس برتن میں پانی بھریں، اسے اپنے سرہانے کی طرف کسی اسٹول یا میز پر رکھ دیں۔ یاد رکھیں کہ یہ پانی آپ کے سر کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ سوتے وقت آپ کے دماغ سے نکلنے والی لہریں سیدھا اس پانی پر اثر ڈالتی ہیں۔ اب اس پانی کے پاس بیٹھ جائیں اور دنیا کی ساری فکر، پریشانی، قرض کا بوجھ، دشمن کا خوف، کل کیا ہوگا، یہ سارا ڈر، سب کچھ بلا کر صرف اور صرف اس ذات کو یاد کریں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر نہایت عاجزی، محبت اور یقین کامل کے ساتھ دھیمی آواز میں یا دل ہی دل میں صرف 30 مرتبہ یہ مبارک الفاظ ادا کریں، یا ربنا، یا ربی۔ ان الفاظ پہ جو مٹھاس، اپنائیت اور پکار ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جب آپ یا ربنا کہتے ہیں تو گویا آپ اسے اپنا مالک، اپنا پالنے والا اور اپنا سب کچھ مان کر مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عرش الہی تک سیدھا راستہ بناتے ہیں۔ جب آپ یہ 30 مرتبہ پڑھ رہے ہوں تو اپنا منہ اس پانی کی طرف رکھیں اور تصور کریں کہ آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر دعا، ہر حرف ایک نور بن کر اس پانی میں گل رہا ہے، اور وہ پانی اب صرف پانی نہیں رہا بلکہ اللہ کے نام کی برکت سے ایک شفا بن چکا ہے، ایک ایسی ڈال بن چکا ہے جو پوری رات آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو ڈھک دینا ہے تاکہ کوئی حشرات یا گرد نہ گرے۔ پھر بسم اللہ کے پڑھ کر سکون سے سو جانا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت گہری بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم نے پانی سرہانے کیوں رکھا؟
دراصل میرے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں یہ بات بارہا بار آئی ہے کہ سوتے وقت انسان کے جسم سے، خاص طور پر اس کے دماغ سے، وہ منفی لہریں یا ٹینشن نکلتی ہے جو باہر سے آنے والی منفی شعائیں ہوتی ہیں۔ یہ پانی انہیں اپنے اندر مقناطیس کی طرح جذب کر لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک اسپنج پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو چکا ہے، جیسے کسی نے سر سے بوجھ اتار لیا ہو۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل جادو اور برکت کا ظہور تو صبح شروع ہوتا ہے۔ جب آپ صبح سو کر اٹھے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ایک نئی زندگی دی۔ پھر اس برتن میں تھوڑا سا پانی بسم اللہ پڑھ کر پی لیں۔ یہ پانی جب آپ کے اندر جائے گا تو یہ صرف پیاس نہیں بجھائے گا، بلکہ آپ کے اندر کی گھبراہٹ، بے چینی، وسوسے، اگر کوئی جادو ٹونا یا خوراک کے ذریعے دی گئی کوئی ناپاک چیز ہے تو اس کے اثر کو کاٹنا شروع کر دے گا۔ یہ میں نے اپنے برسوں کے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اس پانی کو صبح نہار منہ پیا، انہوں نے بتایا کہ انہیں ایسی اندرونی طاقت محسوس ہوئی جسے وہ اندر سے دل گئے ہوں۔ ان کا غصہ ختم ہو گیا، چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگا۔ اب باقی بچے ہوئے پانی کا کیا کرنا ہے؟ یہ حصہ بہت اہم ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ اس باقی پانی کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ چار کونے ہی کیوں؟ تو سنیے کہ گھر کے کونے وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں ہوا اور توانائی یعنی انرجی رکھتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچرا یا گرد کونوں میں جمع ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح گھر میں آنے والی منفی توانائی، نظر بد کے اثرات یا خاندانی جھگڑوں کی نحوست اکثر گھر کے کونوں میں ڈیرے ڈالتی ہے۔ جب آپ یا رب بانا اور یا ربی کے دم کیے ہوئے پانی کو ان کونوں میں چھڑکتے ہیں تو وہاں موجود ہر قسم کے بد اثرات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہو جاتا ہے جیسے آپ کسی جنت کے باغ میں بیٹھے ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ گنتی سے باہر ہیں۔ سب سے پہلے تو رات میں آنے والے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو رات کو ڈرتے ہیں یا جنہیں برے خواب آتے ہیں، ان کے لیے یہ آب حیات ہے۔ زندگی خوشحال رہتی ہے کیونکہ جس گھر میں اللہ کا نام گونجتا ہے، جہاں سے منفی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہاں رزق بارش کی طرح برستی ہے۔ گھر اور خاندان میں آنے والی منفی توانائی ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپس کی لڑائیاں، میاں بیوی کے جھگڑے اور اولاد کی نافرمانیاں محبت میں بدل جاتی ہیں، اور معاشرے میں عزت اور مقام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور آپ کی بات میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ نیند اس قدر سکون سے آتی ہے کہ جیسے ماں کی گود میں سو رہے ہوں۔ گھر سے جادو، سایہ، نظر بد ہمیشہ کے لیے اپنا بستر گول کر لیتے ہیں، اور دولت میں ایک دم اضافہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ رکاوٹیں ہٹتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف پانی کافی ہے یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے جو اس اثر کو دگنا کر دے؟ جی ہاں، پانی جہاں مایا شکل میں آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہیں ایک اور ٹھوس عمل ہے جو آپ کی کامیابی پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا عمل بتانے جا رہا ہوں جو اتنا طاقتور ہے، اتنا ضروری ہے، جتنا سانس لینے کے لیے ہوا۔ اس عمل کو آپ نے پانی والے عمل کے ساتھ لازمی کرنا ہے تاکہ سونے پر سہاگا ہو جائے۔ آپ نے چھوٹی الائچی یا لونگ لینی ہے، جی ہاں وہی لونگ اور الائچی جو ہمارے کچن میں عام طور پر موجود ہوتی ہے، مگر ہم ان کی روحانی طاقت سے انجان ہیں۔ لونگ اور الائچی میں قدرتی طور پر ایسی خوشبودار تاثیر رکھی گئی ہے کہ جو بدروح، جنات اور شیطانی اثرات کو سخت ناپسند ہے۔ جہاں ان کی مہک ہوتی ہے وہاں منفی چیزیں ٹک نہیں سکتی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 یا 3 عدد چھوٹی الائچی یا لونگ لے لیں، کسی سفید رنگ کے کاغذ یا چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے میں باندھ لیں۔ یہ ایک چھوٹی سی پوٹلی بن جائے گی۔ اب اس پوٹلی کو ہاتھ پہ پکڑ کر وہیں اسم اعظم یا رب بانا یا رب بھی چند بار پڑھیں۔ دل میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ، اس کی برکت سے میرے تمام بندشیں، رکاوٹیں ختم فرما دے۔
اس کے بعد اس پوٹلی کو اپنے سرہانے کے نیچے یا بستر کے گدے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ یہ بظاہر ایک معمولی سا عمل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا راز یہ ہے کہ رات بھر جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ لونگ اور الائچی ایک روحانی پہرے دار کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ پر کسی نے کوئی جادو کر رکھا ہو یا آپ کے رزق پر کوئی سخت بندش لگا دی گئی ہے کہ آپ کتنے ہی محنت کریں لیکن نتیجہ صرف صفر نکلتا ہے، یہ عمل اس بندش کو ایسے کاٹتا ہے جیسے کینچی کپڑے کو کاٹتی ہے۔ رات بھر یہ چیزیں آپ کے جسم سے نکلنے والی اور ارد گرد موجود تمام نحوست کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تاکہ آپ کی روح آزاد اور ہلکی رہے۔ صبح آپ اٹھے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بستر کے نیچے وہ الائچی یا لونگ نکالیں۔ اب اسے پھینکنا نہیں ہے کیونکہ اس میں رات بھر کی دعاؤں کا اثر شامل ہو چکا ہے اور اس نے منفی اثرات کو قید کر لیا ہے، بلکہ آپ نے صبح کے کھانے میں چاہے وہ چائے ہو، سالن ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز، اس میں یہ الائچی یا لونگ کا دانہ ڈال کر کھا لینا ہے۔ یہ سننے میں شاید عجیب لگے، جسے رات پر بستر کے نیچے رکھا اسے کھا لیں، لیکن یقین کریں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ اسے کھاتے ہیں تو وہ نور اور وہ دعا جو اس میں جذب ہوئی تھی وہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس عمل سے زندگی میں ہمیشہ راحت رہتی ہے۔ وہ بے چینی جو انسان کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کامیابی ہوگی، اگر آپ رشتے کی بات کرنے جا رہے ہیں تو وہاں انکار نہیں ہوگا۔ گویا ہر بند دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ ذرا سوچے کہ اگر آپ یہ دونوں عمل، پانی والا اور الائچی والا، اکٹھے شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک طرف پانی آپ کے گھر اور ماحول کو پاک کر رہا ہے، دوسری طرف الائچی آپ کے وجود، آپ کے مقدر کی رکاوٹوں کو توڑ رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکے تھے، جنہیں لگتا تھا کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب انہوں نے میرے کہنے پر یہ چھوٹے سے 2 کام شروع کیے تو چند ہی دنوں میں ان کی دنیا بدل گئی، ان کے چہروں پر رونق واپس آ گئی اور ان کے گھر جو کبھی میدان جنگ بنے رہتے تھے وہاں سکون اور محبت کے پھول کھلنے لگے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان اعمال کی سب سے بڑی شرط یقین ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو شاید وہ فائدہ نہ ہو، لیکن اگر آپ اسے یقین کے ساتھ کریں گے میرا رب ان الفاظ کی لاج رکھے گا، تو پھر پہاڑ بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ تو آج ہی بلکہ ابھی اسی وقت نیت کر لیں کہ آج رات آپ یہ عمل شروع کریں گے۔ آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ قدرت کیسے آپ پر مہربان ہوتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نمال کے دوران کچھ ایسی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کا عمل کام کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو خواب میں پانی نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توجہ کریں، یہ سب باتیں اور کچھ مزید حیران کن راز میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، تو اب ذرا دل تھام کر بیٹھیے گا، اپنی پوری توجہ کے ساتھ میری طرف مرکوز کر دیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، بلکہ یہ سینوں کے وہ راز ہیں جو فقیروں کی جولی میں ہی ملتے ہیں۔ جب آپ پانی اور الائچی والا عمل شروع کرتے ہیں تو پہلی نشانی جو آپ کو محسوس ہوگی وہ آپ کے خوابوں کی دنیا میں تبدیلی ہے۔ اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ عمل شروع کرنے کے دوسرے یا تیسرے دن انہیں خواب میں صاف شفاف پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، یا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پرانی اور تاریخ عمارت سے باہر نکل کر کھلی روشنی میں آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی خواب آئے تو سمجھ جائیں کہ مبارک ہو، آپ کا عمل عرش الہی تک پہنچ گیا ہے اور آپ کی روحانی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ پانی کا خواب میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی زندگی سے غم اور پریشانیوں کی میل کچیل دل رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شروع میں ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا انہیں نیند میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ
آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ہرگز گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی عمل چھوڑنا ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے گھر یا آپ کے وجود میں چھپی ہوئی منفی طاقتیں اب تکلیف میں ہیں اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی زخم پر دوا لگاتے ہیں تو پہلے جلن ہوتی ہے، پھر سکون ملتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور یقین رکھیں کہ جیت حقیقی ہوتی ہے۔ ایک اور بہت ہی باریک نکتہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ گھر کے کونوں کا راز ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بزرگ ہمیشہ کونوں کا ہی کیوں کہتے ہیں؟ بیچ، صحن یا دیواروں کا کیوں نہیں کہتے؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، بہت گہرا روحانی سائنس کا اصول کار فرما ہے۔ روحانیت کی دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ گھر کے کونے وہ جگہ ہوتے ہیں جہاں انرجی یعنی توانائی کا بہا رکھا جاتا ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھے کہ جیسے دریا کا پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ صاف رہتا ہے، لیکن جہاں پانی کسی کونے میں رکھ دیا جائے وہاں کائی جم جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے گھروں میں ہونے والی لڑائیاں، ہمارے دلوں کا حسد، ہماری زبان سے نکلے ہوئے غصے کے الفاظ اور باہر سے آنے والی نظر بد کی لہریں گھر کے کونوں میں جا کر جم جاتی ہیں اور وہاں ایک منفی اور باری ماحول بنا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کو گھر کے کسی خاص کونے میں جا کر گھٹن محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہاں ہوا کا گزر بھی ہوتا ہے۔ جب آپ یا ربانہ یا ربی کے نور سے دم کیا ہوا پانی اس کونوں میں چھڑکتے ہیں تو وہ جمی ہوئی کثافت اور نحوست ایسے پگھل جاتی ہے جیسے گرم پانی برف کو پگھلا دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی گھر میں جہاں پہلے ہر وقت تو میں ہوتی تھی، وہاں اچانک ایسی خاموشی اور سکون چھا جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا یہ وہی گھر ہے؟ آپ ذرا اس عمل کی سب سے بڑی طاقت یعنی یا رب بانا کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیے تھے جب وہ زمین پر تشریف لائے تھے۔ یہ توبہ کے الفاظ ہیں، یہ آج کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کو منانے کے الفاظ ہیں۔ جب آپ رات کے سناٹے میں سرہانے پانی رکھ کر یا ربنا کہتے ہیں تو آپ دراصل اپنے رب کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، میں تھک چکا ہوں، میں دنیا کی چالاکیوں سے، اپنے حالات سے، اپنی کمزوریوں سے ہار چکا ہوں، اب صرف تیرا ہی سہارا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کو جو عاجزی سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں۔ جب بندہ اپنی اکڑ چھوڑ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے سمیٹ لیتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس عمل سے عزت اور مقام میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ زمانے کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو لوگ کل تک آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے یا آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ آپ سے مشورہ لینے آئیں گے۔ آپ کی بات میں ایسی مٹھاس اور وزن آ جائے گی کہ پتھر دل بھی موم ہو جائیں گے۔ یہ سب اس پانی اور اس وظیفے کی برکت سے ہے جو آپ کے اندر ایک مقناطیس پیدا کر دیتی ہے۔ خدا را یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل لازمی کریں۔